محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اتارا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر وہ خزانہ چھپا ہوا ہے کہ اگر ایک آیت پر پوری دنیا کے اہل علم لوگ بھی بولنا شروع کریں تو اس ایک آیت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے اندر اتنی گہرائی اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، اور ہوگی بھی کیوں نہیں، اس لیے کہ کلام اللہ کا ہے، بات اللہ کی ہے۔ بعض مرتبہ انسان سے بات کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ بھئی دیکھو، میری بات کو غور سے سننا، میری اس بات میں گہرائی ہے، میری یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے۔ تو رب کا بنایا ہوا انسان جب اپنی بات کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بات کو غور سے سننا، اس بات میں گہرائی ہے اور بہت اہم باتیں چھپی ہوئی ہیں، تو پھر جس ذات نے انسان کو بنایا ہے اس ذات کے کلام میں کیسی گہرائی ہوگی کہ جس ذات نے انسان کو بولنا سکھایا، گویائی سکھائی، زبان دی، انسان کے اتار چڑھاؤ دل و دماغ سے تو اللہ واقف ہے نا۔ پھر آج کا انسان اگر اپنی بات کے بارے میں، اپنے کلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کتنی گہرائی ہوگی، اس کا میں اور آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض صحابی ایسے ہیں کہ ایک ایک آیت سیکھنے کے لیے وہ مہینوں لگا دیا کرتے تھے، ایک ایک آیت سیکھنے کے لیے۔ حالانکہ ایک آیت کا سیکھنا کون سا بڑی مشکل بات ہے بھائی، لیکن اس کی گہرائی کو سمجھتے تھے، اس کو صحیح سے پڑھتے تھے، اس آیت کا منشا کیا ہے اس کو سمجھا کرتے تھے، اور پھر اس آیت کے اندر جو کہا گیا ہے، جو اس کی منشا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتارتے تھے۔ یہ ہے قرآن کا اصلی مقصد۔ ورنہ قرآن کو اگر بندہ پڑھتا ہے تو پڑھنے میں ثواب تو ملتا ہے، لیکن ہدایت کب ملتی ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، جس کو سورہ عادیات کہا جاتا ہے اور کئی ہفتوں سے اس کی تفسیر چل رہی ہے، صرف ایک ہی آیت کے بارے میں، ان الانسان لربہ لکنود، کئی ہفتوں سے اس اکیلی آیت کی تفسیر چل رہی ہے بس۔ اور اس ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی ہے، کتنی بڑی بات کہی ہے، اور صرف کہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے قسمیں کھائی ہیں، کہے کہ گھوڑے کی قسمیں کھائی کہ قسم ہے گھوڑوں کی، وہ اس طریقے سے کرتے، وہ اس طریقے سے کرتے، گھوڑوں کی قسم کھائی۔ اب پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اے انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب ہم میں سے ہر انسان تو ناشکری کرنا صرف اس کو سمجھتا ہے نا کہ زبان سے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ اے اللہ تو نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں ہے، یہ جو دیا ہے اس کو تھوڑا سمجھتا ہے، اس کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر انسان تو ناشکری اسی کو ہی سمجھتا ہے، یہ بھی ناشکری ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے، لیکن ناشکری کی بہت ساری قسمیں، ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ دیا اللہ نے ہے اور کہنے لگا کہ مجھے فلاں نے دیا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے نہیں ہو چکی ہے کہ بیٹا دینے والا اللہ ہے، بیٹی دینے والا اللہ ہے، عزت اور ذلت، کاروبار، دھن دولت، مکان، دکان، تجارت، کھیتی باڑی، فیکٹری، فارم، یہ سب کچھ اللہ دے رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد ایک بندہ یوں کہنے لگے
کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب سے ان سے ملاقات کری ہے میرے تو وارے کے نیارے ہو گئے، اور جب سے انہوں نے مجھے یہ دیا ہے میری تو قسمت بدل گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کو بھول گیا انسان، بھول گیا اس کو کہ مجھے بھی تو اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ کو بھول کے دوسری طرف توجہ ڈال دے کہ جی نہ اس کے کرنے سے ہوا ہے، اس کے دینے سے ہوا ہے۔ یہی تو بیماری تھی مکے کے کافروں کے اندر، یہی تو روگ لگا ہوا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ کہیں سفر کرتے تھے، کشتی میں پھنس جایا کرتے تھے تو کسے پکارتے تھے؟ پکارتے تھے تو وہ 360 کوئی، کیا ہمیں بچا لو، لات، عزا، منات، یہ بڑے بڑے گرو گھنٹال، بڑے بڑے بتوں کے نام تھے ان کے۔ جب بچ نہیں پاتے تھے تو پھر کہتے تھے اللہ اب ہم توبہ کر رہے ہیں اور ہم ان بتوں کو نہیں مانیں گے، ان کی مانیں گے نہیں، ان کے آگے پیشانی نہیں جھکائیں گے، اللہ تو بچا لے اب ہمیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا لیتا تھا، اور جیسے ہی بچتے تھے پھر وہی حرکتیں شروع کر دیتے تھے۔ تو آج بھی تو مسلمان یہی کر رہا ہے کہ جب نارملی زندگی گزار رہا ہوتا، رب کو بھولا ہوا ہے، اچھا خاصا سب کچھ ہے، رب کو بھلا دیا، اور جب رب کو بھول جاتا ہے تو پھر کہاں بھاگتا ہے؟ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آ گیا تو کہاں بھاگتا ہے؟ آرڈر نہیں مل رہے تو پھر کہاں بھاگتا ہے؟ گھر کی عورت بھی بے چین ہے، مرد بھی بے چین ہے، دو چار باہر لوگوں سے کہاں سنی ہوئی تو پھر کہاں بھاگتا ہے؟ سب سے پہلے دماغ بھی اور انسان کا وجود بھی سب سے پہلے جو بھاگتا ہے وہ اس طرح بھاگتا ہے کسی نے کروا دیا۔ کیا کہتا ہے؟ کسی نے کروا دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کی رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ اللہ چاہے دینا، دنیا میں ہے کوئی ماں کا لال جو روک لے؟ اللہ چاہے روکنا، دنیا میں کوئی ہے ماں کا لال جو دے دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لڑکے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی تو فرمایا تھا کہ بیٹا دیکھ، اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر آ جائے تو اس سے زیادہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی جتنے نقصان پہنچانے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ اور بیٹا دیکھ، اگر ساری دنیا نفع پہنچانے پر آ جائے تو اس سے زیادہ تجھے نفع پہنچا ہی نہیں سکتی جتنا نفع پہنچانے کا تیرے رب نے تجھے فیصلہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلا دماغ، دل و دماغ کہاں جاتا ہے؟ کسی نے کروا دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب اگر وہاں گیا اور وہاں جانے کے بعد میں کوئی ٹنٹنا منٹنا کر کے دے دیا، بھائی ٹنٹنا منٹنا سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا؟ دیہات میں بولتے ہیں ٹنٹنا منٹنا کر کے دے دیا کہ لے اس پہ 10 جوتے ماریے صبح شام، اچھا، اور یہ بستر کے نیچے رکھ لیے۔ دیکھو میں تعویذ گنڈے والوں کو برا نہیں کہتا، میں اس کام کے خلاف ہوں، میں اس کام کے خلاف بولتا ہوں جنہوں نے اس کو دھندا بنا لیا ہے اور ہر کام کو اسی سے لے جا کے جوڑتے ہیں۔ کنٹینیو کوئی بیمار چل رہا ہے، کسی نے کروا دیا، اتارا ہوگا۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ چل رہا ہے، کسی نے کروا دیا، اتارا ہوگا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کسی نے کروا دیا، اتارا ہوگا۔ آدمی کا کسی بیماری کی وجہ سے دل گھبرا رہا، اتارا ہوگا، کسی نے کروا دیا ہے۔ ڈاکٹر مرض کو نہیں پکڑ پا رہا، اندھا سن دوائی چل رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہو رہا، کوئی شفا نہیں مل رہی، اتارا ہوگا، کسی نے کروا دیا۔ کسی عورت کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوک باندھ دی ہے نہیں، بتاؤ یہ مرض؟ ہر چیز کو اسی سے لے جا کے جوڑ دیا، اور سب سے زیادہ جو لائن لگ رہی ہے وہ عورتوں کی لگ رہی ہے وہاں جا کر کے۔
अपने भी दूसरे भी सारे के सारे वहाँ जाकर पढ़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बारहा कहता हूँ इस चीज़ को, और आपके सामने भी पीछे किसी हफ्ते में कहा भी था, कोई साबित तो करके दिखा दे कि रसूलुल्लाह ने कभी किसी को ताबीज़ दिया हो। जिंदगी भर उसकी गुलामी करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ताबीज़ लेना देना नाजायज़ हराम है, बक़दर ज़रूरत के मुताबिक लेना देना जायज़ है, गुंजाइश है, लेकिन इतनी गुंजाइश नहीं है कि नमाज छोड़ छोड़ के तावी गंडों के पीछे पड़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीक़े बताए कि जिन तरीक़ों से कारोबार में बरकतें होती हैं, वो सारी चीज़ें छोड़कर तावी गंडों के पीछे पड़ गए। अगर किसी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा, भाई आ रहे हैं देख के जा रहे हैं, कोई हाँ ही नहीं करता, भाई किसी ने करवा दिया तेरी लड़की का रिश्ता नहीं होगा, क्या करना, पहले उतारा करवा, 5,000 रुपये का चूना लगवा, पहले 5,000 रुपये की टोपी पहन। पहले जब हम तफसीर पढ़ रहे थे ना, मौलवियत का साल था हमारा, जब हम मौलवियत का चौथा साल पढ़ रहे थे, तो मौलवियत के चौथे साल से सूरह यूसुफ से लेकर सूरह काफ तक की तफसीर पढ़ाई जाती है। सूरह यूसुफ से लेकर सूरह काफ तक। सूरह काफ कौन से बारे में है जी क़ारी साहब? काफ वल कुरानिल मजीद 26वें पारे में है ना। तो 26वें पारे तक, 12वें पारे से 26वें पारे तक सूरह तफसीर पढ़ाई जाती है। जो हमें तफसीर पढ़ाए रहे थे उनका नाम था मौलाना शकील साहब। आज भी हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। बड़ा अच्छा अंदाज, बड़ी सलाहियतों के मालिक। वो उधर हापुड़ में एक गांव है सियाली, तो उधर के रहने वाले हैं। मालूम है वो क्या कह रहे थे? तफसीर पढ़ाते पढ़ाते कोई टॉपिक ऐसा आया, उन्होंने कहा कि बेटा जब तुम लोग मौलवी बनोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें काम करने के लिए मस्जिद मिले। जब तुम मौलवी बनोगे, मुफ्ती बनोगे, अल्लामा बन जाओगे, मौलवी साहब बन जाओगे, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें काम करने के लिए मदरसा मिले, मस्जिद मिले। कोई कारोबार कर लेना, अच्छा सा कारोबार कर लेना, हलाल कारोबार कर लेना, लेकिन मेरी एक वसीयत याद रख लेना, चाहे आलू बेच कर, सब्जी बेच कर गुजर बसर कर लेना, लेकिन कभी तावीज़ गंडों की दुकान मत खोलना। कभी तावीज़ गंडों की दुकान मत खोलना। अब मालूम है उसका फिर उन्होंने रीज़न भी बताया कि इसका रीज़न क्या है, वो बताऊं कि ये तावीज़ गंडे करने वाले जितने भी होते हैं ना, इनके अंदर 2 बड़े बड़े ख़तरनाक गुनाह पाए जाते हैं। 2 बड़े बड़े और ख़तरनाक गुनाह पाए जाते हैं। एक तो ये झूठ बहुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक तो झूठ बहुत बोलते हैं। अगर आपको विश्वास ना है ना, आपका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, और जाके कह देना ऐसे ही आजमाने के लिए, भाई 2-2.5 महीने से मेरा कारोबार न चल रहा, फिर देखना कारोबार चलता हुआ भी होगा ना, फिर भी आपको शक में डाल देंगे, ऐसे ऐसे पंचुल्ले मारेंगे, आपको शक ही होने लगेगा, यार चल भी रहा नहीं चल रहा है। हाँ, वो एक मौलवियत में एक किताब पढ़ाई जाती है आलमियत के साल में, तारीख़ुल अरब उस किताब का नाम है। बड़ी मोटी किताब है अरबी की। उसमें एक किस्सा लिखा हुआ था। एक बंदा था, बहुत बड़ा लालची था, बहुत बड़ा लालची था। तो जिधर को भी निकलता था, बच्चे भी उसको छेड़ते थे, पीछा पकड़ लेते। उसका नाम था अशअस लालची। अशअस लालची के नाम से वो मशहूर हो गया था। छोटा सा किस्सा। तो जिधर को भी जाता था, बच्चे उसके पीछे पकड़ लेते थे, तालियां बजाना, पागल कहना, दीवाना, मजनू कहना, क्यों लालची इतना बड़ा था, बहुत ज्यादा। अब एक मरतबा वो कहीं से निकला हुआ जा रहा था, तो बच्चे उसके पीछे पड़ गए, बहुत सारे बच्चे। तो बच्चों से झूठ मूठ कह दिया कि भाई तुम यहाँ पे गली नंबर 9 में लड्डू बट रहे हैं, जल्दी जाओ। गली नंबर 9 में लड्डू बट रहे, जाओ, जलेबी बट रही है, गुलाब जामुन बट रही है। अब बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, बच्चे सारे के सारे सुनकर वहां भागे। अब वो जब वहां भागे तो इस बंदे ने कहा था झूठ के वहां लड्डू बट रहे हैं, तो फिर बाद में सोचने लगा यार कहीं हकीकत में बट ही ना रहे हो। बच्चों के पीछे पीछे खुद भी भागा, बच्चों के पीछे पीछे खुद भी भागा। यानी उसको अपनी जो बात हकीकत में कही थी, उसको उसमें ही शक हो गया कि यार कहीं ऐसा ना हो मैंने कही तो कहीं हकीकत में बट ही ना रहे हो, ऐसे ही आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, जाके बैठ तो जाइए इनके पास। आपको शक में डाल देंगे कि मैं ठीक ठाक रह भी रहा हूं, नहीं रह रहा हूं।
ایک صاحب آئے ہمارے پاس حصالت پورے سے، انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، دوائی وغیرہ نہیں لگ رہی ہے، بہت پریشانی ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ انہیں لے جا کر دکھا دو۔ اب وہ اپنی بیٹی کو بھی لے کے آئے، جوان بیٹی، میں بچوں کو یہاں پڑھا رہا تھا باہر، میں نے کنڈیشن معلوم کی، مجھے پتا چلا کہ لڑکی کا لیور خراب ہے، خون ہی نہیں بن رہا تھا اس کو، اور لیور اتنا خراب 50% سے زیادہ کام کرنا بند کر چکا تھا لیور۔ تو جو اس کے علامتیں تھیں بیماری کی، جو پہچان تھی، جو اس کو پریشانیاں تھیں، وہ ساری کی ساری پریشانیاں وہ لیور کے خراب ہونے سے ہی ہوتی ہیں، اور لیور جب خراب ہوتا ہے تو خون بنانا بند کر دیتا ہے، کیونکہ لیور ہی خون بناتا ہے، اور پھر لیور سپلائی کرتا دل کو، اور دل کام کرتا پمپ کی طرح، پھر دل جو ہے نا پوری باڈی میں خون کو ایسے سپلائی کرتا ہے جس طریقے سے کولر میں آپ نے کیا دیکھا، پمپ دیکھا نا، دیکھا ذرا سا ہوتا ہے، وہ ادھر بھی پانی پہنچائے گا، ادھر بھی پانی پہنچائے، یہ دل کا کام ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کو یہ پریشانی ہے، بس یہ علاج کرا لو۔ تو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا کہ 1000 روپے اٹھا چکا ہوں تعویذ گنڈوں کے نام سے، اور بس یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جنات حاوی ہے، جنات حاوی ہے، کرایا ہوا بھی ہے، کبھی اتارا کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی 2000، کبھی 4000، 1000 روپے اٹھا چکا ہوں، اور آج تک کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں، من کی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کا نام لے کے یہ کام کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ 10-15 دن میں رپورٹ آئی کہ اب بچی بالکل ٹھیک ہے، گئے چڑھ لیے اوپر کو، دماغ تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگا، چلے گئے جا کے ان کے پاس بیٹھ کے کہ بھائی تمہارے اوپر تو اثرات آ گئے، یعنی کہ بالکل حد کر کے رکھ دیا، حد کر کے رکھ دی ہے۔ ابھی میں بیریو والی مسجد میں میرا بیان تھا 21 تاریخ کو، میں نے وہاں یہ بات کہی کہ مجھے اپنوں سے بھی گلا ہے، اور جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں ان سے بھی گلا ہے، اپنے بھی لوگوں کو ڈانکے ڈالنا ہے، اور جو دوسرے فرقے کے وہ بھی ڈانکے ڈالنا ہے، اور ہم مسلمان ہیں عوام، وہ نابینا ہو چکے، انہیں کو دکھائی نہیں دیتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کاروبار نہیں چلتا، سورہ واقعہ پڑھواؤ مغرب کے بعد، زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کرو، اور صحابہ کو جن صحابی کو رسول اللہ نے بتایا، جب ان صحابہ نے ان باتوں پر عمل کیا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں، کاروبار میں اتنی برکت دی کہ ہم سے سنبھلتا نہیں ہے۔ کیا صحابہ کے یہاں بے روزگاری نہیں تھی؟ کیا صحابہ کے یہاں بیماری نہیں تھی؟ رسول اللہ کے گھر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا ہے، تو رسول اللہ کو کس نے کروا دیا بھائی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جادو ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے، لیکن جتنا اس کا وبال مچا دیا ہے، ہر گھر میں یہی وبال، ہر گھر میں یہی وبال ہے، یہی وبال ہے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، بھائی ساری کی ساری چیزیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اگر کچھ ہیرا پھیری ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اب بندہ یہ کہنے لگا کہ یار یہ تو اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، قرآن اسی کو کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کر میں رہا ہوں، جا دوسری طرف رہا ہے، کر میں رہا ہوں، جا دوسری طرف جا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑی ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے۔ معلوم ہے تعویذ کے، چلو بات آ گئی تو میں آپ کو بتا ہی دوں، تعویذ کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے، تعویذ کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو اس میں لکھا جائے وہ پڑھنے میں آنا چاہیے، وہ اس میں لکھا ہے وہ پڑھنے میں آنا چاہیے، وہ سمجھ میں آنا چاہیے وہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ اور آپ کوئی تعویذ کھول کے تو دیکھ لیا، ایسا لگا جیسے ڈاکٹر نے میڈیکل کی دوائی لکھی ہے، کہ ڈاکٹر کے علاوہ، میڈیکل کے علاوہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، کہ وہی پڑھے گا۔ ایسا تو جس نے لکھا کہ کیا لکھا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا لکھا ہے۔ تو اس کے صحیح ہونے کی، جائز ہونے کی شرط یہ بھی ہے کہ کیا لکھا ہے اس میں یہ پتا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی شرط یہ ہے تعویذ اس وقت جائز ہوگا جب کہ آپ کا تعویذ کے اوپر یقین نہ ہو، اللہ کے اوپر یقین۔ ہاں بس اتنا گمان کافی ہے کہ جو اس میں دعا لکھی ہوئی ہے، جو اس میں آیت لکھی ہوئی ہے، اس کی برکت ملے گی مجھے، لیکن حقیقت میں کرے گا کون؟ اللہ کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ 100% تعویذ لینے والوں کا یقین کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کیا تعویذ سے ہوگا سب کچھ ہوگا؟
تو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ یہ شرک کا گناہ ہے، یہ شرک کا گناہ. کیا کا گناہ ہے؟ یہ شرک کا گناہ ہے. اب اگر بتاؤ ایمان والا ہو کر، کلمے والا ہو کر تعویذ گلے میں لٹکا ہوا ہے اور یقین اس پہ لٹکا ہوا تھا کہ اس سے ہوگا مجھے نماز ہو جائے گی اس کی، یا کوئی بھی عبادت ہو جائے گی، کیونکہ نماز قبول ہونے کے لیے شرک جیسے مرض سے پاک ہونا ضروری ہے. شرک جیسے مرض سے پاک ہونا ضروری ہے. لیکن سب کا یہی یقین ہے کہ نہ تعویذ سے ہوگا. ارے بھیا بڑا اچھا تعویذ دیا تھا انہوں نے، جب سے آیا ہے میری تو زندگی پلٹ گئی ہے. یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے پلٹی، یہ نہیں کہتی اللہ نے پلٹی ہے. تو یہ رب کی بہت بڑی ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے، اس سے بچنا چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے رب کی ناشکری کہ اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، وہ اس لیے دی ہیں تاکہ ہم ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں. اگر ہم ان چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے. بتاؤ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، کتنی بڑی بڑی نعمت ہیں. اگر وہ نعمتیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کیا کر لیتے؟ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. معلوم ہے اس کا خاصہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ آج یہ ہمیں فری میں ملی ہے. ذرا پوچھو کسی نابینا سے کہ ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی کوشش یہ کرے گا کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، میں دنیا کو دیکھ لوں. اور ایسی ایسی چیزیں اللہ نے فٹ کی ہیں جو آنکھوں کے اسپیشلی ڈاکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو آنکھوں میں اللہ نے پٹھے بچھائے ہیں، جو جال بچھایا ہے آنکھوں میں، اگر وہ جال نکال کے پھیلانا شروع کر دیا نا تو 9-10 کلومیٹر تک وہ جال پھیلایا جائے گا. بتاؤ، جہاں ذرا ساری اونچ نیچ ہو گئی نا تو آدمی الٹا بھی نظر آنے لگتا ہے آنکھوں سے، دو بھی نظر آنے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کسی کسی کو آنکھیں یہاں کی یہاں ہوتی ہے، یہاں کی یہاں ہوتی ہے تو انہیں 2 نظر آتے ہیں. کتنے نظر آتے ہیں؟ 2 نظر آتے ہیں. اب اس پہ ایک بات یاد آ گئی مجھے، مولانا حقانی پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. ایک مولانا حقانی پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے لمبے چوڑے بیان کرتے تھے اور بڑی تاثیر رکھی تھی اللہ نے ان کی زبان میں. تو وہ لطیفے بھی مارتے تھے بیچ میں. تو انہوں نے اپنی کتاب میں ایک لطیفہ لکھا ہے قاری صاحب کا کہ قاری صاحب کے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، اسے 2 دکھائی دیتے تھے. تو قاری صاحب کی دوائی چل رہی تھی، اب باہر بیٹھے ہوئے قاری صاحب پڑھا رہے تھے، وہ سیرپ اندر رکھی تھی. قاری صاحب نے اسی بچے سے کہا تھا کہ میری دوائی لگا، اٹھا کے سیرپ لے گا. اب وہ جا گیا وہاں پر تو قاری صاحب نے تو ایک ہی رکھی تھی لیکن اسے 2 نظر آ رہی تھی. تو وہ آ کے کہنے لگا قاری صاحب 1 لے کے آؤں 2 نہ لے کے آؤں. کیا کہہ رہا تھا قاری صاحب؟ 1 لے کے آؤں 2 نہ لے کے آؤں. تو قاری صاحب جو ہے نا جلے بھنے ہوئے تھے، پتہ نہیں کس بات پر غصے میں بیٹھے تھے. تو قاری صاحب نے غصے میں کہہ دیا الو کے پٹھے 1 توڑیا 1 لیا، 1 کو پھوڑ دے اور 1 لیا. تو وہ بھی سیدھا سادہ ہی تھا بیچارہ، اس نے تو سن رکھا تھا جیسے استاد کے ہیں ایسے مانو. اب وہ لے کے گیا ڈنڈا، 1 پھوڑ دی جو 1 دکھائی دے رہی، جب وہ 1 پھوڑی تو دونوں غائب. تو یہ بیماری ہے. اب ان سے پوچھو جنہیں 2 دکھائی دے رہے ہیں کتنا بڑا ان کو جو ہے نا نقصان اٹھانا پڑتا ہوگا اور کتنی پریشانی ہوتی ہوگی. روڈ پر چلتے پھرتے آتے جاتے کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہوگی. بعض مرتبہ آنکھوں میں ایسی بیماری ہو جاتی ہے جو دور کا ہے وہ پاس دکھائی نہیں دینے لگتا ہے، جو پاس کا ہوتا ہے وہ دور دکھائی دینے لگتا ہے. کوئی رنگ بھرے ہوئے ہیں اس میں کہ آپ کتنے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہو، جس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہو اسی کلر کا دکھائی دے رہا ہے. یہ سفید ہیں تو یہ اور دوسرے رنگ کا ہے تو اسی رنگ کا. ایسا تو نہیں ہے کوئی مشین فٹ کر رکھی ہو ہم نے، ایسا تو نہیں کہ سارے کے سارے ایک ہی کلر کے دکھائی دے رہے ہیں. کتنا بڑا کارخانہ ہے اللہ کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن میں اسی کو تو کہا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون کہ انسان تو رب کا بنایا ہوا وہ کارخانہ ہے کہ جس کی تہ تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بہت بڑے بڑے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، سائنٹسٹ، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہزاروں سال سے
ریسرچ کرتے ہیں انسان کی بدن پر, انسان کے اندر جو بنائی ہوئی چیزوں ہیں ان چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں, اور آج تک ان کی ریسرچ ختم نہیں ہوئی ہے اور نہ ہونے والی ہے. یہ کس کی دی ہوئی نعمت ہے؟ اللہ کی. یہ آنکھ اس نے دی ہے تاکہ اس آنکھ کے ذریعے وہی کام کیا جائے جس کا اللہ نے حکم دیا. اگر اس آنکھ سے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے جا رہے ہیں, اسی کو قرآن اللہ کہہ رہا ہے اے انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. ایک مولانا صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب, جب انسان کی کڈنی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, دوسرے کی کڈنی دوسرے کے گردے لگاتے ہیں, تو آپ ایسا نہ کر لیں کہ ریڈی میڈ بنوا لیں, کوئی اس کا سسٹم چالو ہو جائے, ریڈی میڈ آیا جا کر وہ بنوا لیں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اگر ریڈی میڈ گردے بننے لگے تو دیکھو گردوں کے اندر ایک ایسی باریک جھلی ہوتی ہے, ایسی باریک جھلی ہوتی ہے, گردے اگر کوئی بنا لے تو وہ جھلی ہی نہیں بن سکتی. اور یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کیسا نظام ہے اس کا. اور کہا کہ اگر اس جھلی کو بھی بنا لیا جائے تو اس کے لیے اربوں خربوں کا پلانٹ لگانا پڑے گا, جو کئی سو بیگھے کی زمین میں لگے گا صرف ایک کڈنی کی جھلی بنانے کے لیے. اگر وہ بھی بنا لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے گردوں میں ایک دماغ فٹ کیا ہے. ایک دماغ کیا فٹ کیا ہے؟ دماغ صرف ہماری کھوپڑی کے اندر نہیں ہے, دماغ اللہ نے ہماری کڈنی کے اندر بھی فٹ کیا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے پانی پیا ہے, کتنا روکنا ہے, کتنا نکالنا ہے, کتنا پیشاب کے راستے نکالنا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اگر کسی نے گردہ بنا بھی لیا, اگر جھلی بنا لی, تو پھر وہ دماغ کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو نہیں بن سکتا کہیں بھی. کہ وہ کارخانہ ہے جہاں سب کی کاریگری ختم ہو جاتی ہے, صرف اللہ کی شروع ہوتی ہے اور اللہ کی ہی ختم ہوتی ہے, باقی کسی اور کی نہ شروع ہے نہ ختم ہے. کیسا اللہ نے نظام بنایا ہے. ہمیں پیاس لگتی ہے نا, معلوم ہے ہمارے بدن کو جس طریقے سے خون کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے, ایسے ہی ہمارے بدن کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے. تو اب ضرورت ہے پانی کی پورے بدن کو, پورے سسٹم کو. تو آنکھ تو نہ کہتی پانی پی, کان تو نہیں کہتا پانی پی, ہاتھ تو نہیں, حالانکہ ہاتھ کو بھی پانی کی ضرورت ہے, پیروں کو بھی پانی کی ضرورت ہے, پوری باڈی سسٹم کو پانی کی ضرورت ہے, لیکن پورا بدن بولتا نہیں ہے. اس پورے بدن کا جو ایک سسٹم ہے پانی کی ضرورت کا, وہ کھینچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف زبان میں رکھ دیا ہے. جب پورے بدن کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے. اب زبان کو پیاس لگ رہی ہے, منہ کو پیاس لگ رہی ہے, منہ تقاضا کر رہا پانی پی پانی پی, تو صرف اس کے پیچھے پھر صرف یہ زبان ہی نہیں ہے, یہ منہ ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے پورا سسٹم ہے, پوری باڈی ہے. یہ پوری باڈی کہہ رہی ہے تو پانی مانگ پانی مانگ پانی مانگ. تو اب یہ تقاضا کرتا, دماغ پر چوٹ لگاتا, پانی پی پانی پی پانی پی, دل چاہتا ہے پانی پی, اور جب پانی پیتا تو پورا باڈی سیراب ہو جاتی ہے. کس نے بنایا ہے سارا سسٹم؟ اور یہ سارا سسٹم اسی لیے بنا کہ یہ سارا سسٹم جو بنانے والا ہے, یہ سارا سسٹم اسی کے اکارڈنگ زندگی گزارے تو اچھی بات ہے. اگر اس کے اکارڈنگ, اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو اسی کو قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود. اے انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کیسا کارخانہ بنایا اس نے, اور کیا نظام چلایا. ہے کوئی جو تیرے اس نظام کو چلا سکے, یا ہے کوئی تیرے اس نظام کو چلانے کے بعد میں باقی رکھ سکے؟ کوئی نہیں ہے. تو اب تقاضا یہ ہے کہ تو ہر وقت اپنے رب کی شکر گزاری کر, اپنے رب کی شکر گزاری کر. بندہ کھانا کھاتا ہے, سانس کی نلی بند ہو جاتی ہے. اگر سانس کی نلی بند نہ ہو نا تو وہ کھانا سانس کی نلی میں جائے گا, وہیں مر جائے گا انسان.
सांस की नली अलग है, खाने का नल अलग है, खाना खा रहा है, चबा रहा है, जैसे ही खाना यहाँ आता है एकदम उस पर ढक्कन लग जाता है जो सांस की नली है, और उसका ढक्कन खुल जाता है जो खाने की नली है। ये सिस्टम चलाने वाला कौन है? अल्लाह है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। अगर जरा सारा किरकिरा भी सांस की नली में चला जाता है ना, तो एकदम आपने देखा होगा ना, अबे यार खाना खाते खाते फंदा लग गया। क्या हो गया? खाना खाते खाते फंदा लग गया। खाना खाते खाते एकदम बहुत ज्यादा, एकदम बहुत तगड़ी वाली छींकें आना शुरू हो गई। क्यों? इसलिए कि खाने का कोई ना कोई जर्रा, कोई नमक या मिर्च या कोई और चीज जरा सारी बस सांस की नली में पहुंची है, उसकी वजह से ये सिस्टम खराब हो गया। और पूरा लुकमा ही चला जाए तो, पूरा लुकमा ही चला जाए तो इंसान ही खत्म है। इस सारे सिस्टम को चला कौन रहा है? अल्लाह चला रहा है। वही अल्लाह ये कह रहा है, अगर ये तेरा सिस्टम खाने का इसलिए हो कि रब तूने ये लुकमा मुझ तक पहुंचाया, और ये चबाना और ये फिर उतारना, ये सारे निज़ाम तेरे निज़ाम के तहत है। ए अल्लाह, ये जो मैं उतार रहा हूं इसके जरिए जो मुझे ताकत मिलेगी तेरे दीन पर लगाऊंगा और तेरी इबादत में लगाऊंगा, तो ये तो है शुक्रगुजारी। लेकिन अगर गुनाह पे लगाएगा तो ये रब की बहुत बड़ी नाशुक्री है। इसी को कुरान कह रहा है, इन्नल इंसान रब्बी ही लकनूद। इंसान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ये इंसान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी बात कही है। देखो, तो नाशुक्री सिर्फ यही नहीं है कि अल्लाह तूने मुझे कुछ नहीं दिया, अल्लाह तूने मुझे कुछ नहीं दिया, अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो है उसकी भी नाशुक्री कर रहा है, जो आने वाला उसकी भी नाशुक्री कर रहा है। तो ये तो है ही नाशुक्री। इसके साथ साथ ये जो बॉडी सिस्टम है, अगर ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अगर ये सारा सिस्टम नहीं चल रहा है, तो ये रब की बहुत बड़ी नाशुक्री है। ये रब की क्या है? बहुत बड़ी नाशुक्री है। पैसा है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। पैसा हलाल तरीके से कमाना ये रब का बहुत बड़ा शुक्र है। हराम तरीके से कमाना ये रब की बहुत बड़ी नाशुक्री है। हलाल तरीके से कमाया, अब हराम जगह खर्च कर रहा, ये रब की बहुत बड़ी नाशुक्री है। खाना खाना अल्लाह का बड़ा एहसान है। खा रहा है, शुक्रगुजार ही कर रहा, ठीक है, लेकिन खाने को इधर उधर फेंक दिया, नाकदरी की, ये रब की बहुत बड़ी नाशुक्री है। उसी को कुरान कह रहा है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। हमारी शादी ब्याह में क्या होता है जी? हाँ, जरा देखो तो ये होटलों में टेबल के नीचे को झांक कर। अपने घर होगा ना तो मुर्गे की हड्डी के अंदर जो मींग होती है ना, हालांकि मींग नहीं होती है, वो तो अवाल बवाल होता है। जो ये ब्रेलर मुर्गे होते हैं ना, ये जो पाले जाते हैं 1-1.5 महीने में, 20-25 दिन में तैयार हो जाते हैं, इनके अंदर मींग सींग नहीं होती है। तो उसके अंदर जो वो होगा ना, तो उसे भी चूस लेगा घर में। और जब दूसरे के यहाँ दावत में जाएगा ना, तो एक एक मुंह मार के फेंकेगा टेबल के नीचे को, एक एक मुंह मार के। ये पता नहीं है कि इसकी बेबरकती से मेरा भी नुकसान होगा, ये पता नहीं है। इतने लोगों का खाना ज़ाय हो जाता है, इतने लोगों का खाना ज़ाय हो जाता है कि ना मालूम कितने लोगों के पेट भर जाते, ना मालूम कितने लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती, ना मालूम कितने बच्चों के पेट भर जाते अगर यही खाना अच्छी तरीके से खाया जाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से खाया जाता कि इतना लो जितना ज़रूरत हो और कम लेने की कोशिश करो। अगर दोबारा ज़रूरत पड़े फिर ले लो, दोबारा ज़रूरत पड़े फिर ले लो, फिर ज़रूरत पड़े फिर ले लो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कुछ खा लिया, कुछ उल्टा सीधा कर दिया, अब प्लेट की भी सूरत बिगाड़ दी कि देखने भी दिल नहीं कर रहा, और उसको ऐसे डाल के चले गए जैसे कि तुम्हें कोई बताने वाला ही नहीं है। जबकि रसूलुल्लाह ने ये फरमा दिया कि जिस प्लेट को ईमान वाला चाट के साफ कर देता है, वो प्लेट भी ईमान वाले को दुआ देती है। तो प्लेट की कदर की, प्लेट दुआ दे रही है। और अगर प्लेट की नाकदरी की और जो चीज प्लेट में जिसको खाना कहा जाता है उनकी नाकदरी की, तो बद्दुआ नहीं देंगे। और जब ये बद्दुआ देंगे तो फिर क्या होगा नाकदरी करने वाले का? है जी, फिर कह वह घर में आके यार कारोबार ना चल लिया,
پھر کہہ بھائی یار ڈیل آنے والی تھی، آرڈر آنے والا تھا، کینسل ہو گیا. ایک کینسل یہ پتہ نہیں ہے کہ 4-5 مرغے کی ٹانگیں ادھیڑ کے تھوڑی ووڑی اور جو ادھر کی تھوڑی کھائیں تھوڑی پھینکی اور ناقدری کی ہے. یہ کبھی دماغ ہی نہیں جاتا کہ میں نے وہاں ناقدری کی، اس ناقدری کی نحوست میرے آرڈر پہ پڑی ہے. کبھی نہیں جاتا اس طرف دھیان. اگر نہیں جاتا تو یہ بھی بہت بڑی بہت بڑی نا سمجھی والی بات ہے، بہت بڑی. صحابہ کا یہی تو ہوتا تھا، اگر ذرا سارا کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تھی نا تو غور کرتے تھے کہ ہم سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا. تو وہ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ سے توبہ کرتے تھے، اے اللہ ہماری توبہ، اللہ ہماری توبہ، اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے. پھر اس کام کو کرنے چلتے تھے، اللہ اس کام کی نماز وغیرہ کی برکت سے اسے ٹھیک کر دیتا تھا. ایک صحابی گھوڑے کو بس سوار ہو رہے، گھوڑا نخرے دکھا رہا، بدکنے لگا تو کہنے لگے آج تک تو کبھی اس نے ایسے حرکتیں کی نہیں ہے، آج ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ہو نہ ہو مجھ سے کوئی نہ کوئی میرے رب کی نافرمانی ہو گئی ہے. آج ہم ہوتے تو ایک گھوڑے کے ایک ادھر سے لگاتے، ایک ادھر سے لگاتے. اولاد نہیں مانتی، ایک ادھر سے لگائیں گے، ایک ادھر سے لگائیں گے. کبھی ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہم نے رب کی ناشکری تو نہیں کر دی ہے. کبھی روئے ہم ان کے سامنے؟ نماز پڑھی صحابی نے، روئے، توبہ اللہ کی استغفار کیا، اور یہ کام کرنے کے بعد میں پھر گھوڑے پر گئے، گھوڑے کے پاس گئے تو اب گھوڑا دو ملا رہا اور وہ چاہ رہا کہ اب آپ بیٹھ جائیں میرے اوپر. یہ ساری چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں. تو شادی بیاہ کے موقع پہ ہمارے یہاں کھانوں کا کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کے دیکھ لینا جہاں بیچارے مزدور پلیٹیں دھوتے ہیں، وہاں جا کے دیکھ لینا. اور وہاں دیکھ لینا جو ٹیبلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کے نیچے دیکھ لینا. بتانے کی ضرورت ہے کہ صاحب سب دیکھتے رہتے ہیں، ہم تو جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، سب پتہ ہے. تو یہ رب کی کیا ہے؟ بہت بڑی ناشکری ہے، یہ بہت بڑی ناشکری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک کھجور دیکھی پڑی ہوئی، راستے میں ایک کھجور دیکھی پڑی ہوئی، آپ نے اٹھائی، صاف کی اور صاف کرنے کے بعد میں کھا لی. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیسے کر لیا آپ نے؟ آقا نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر اس کو یوں ہی پڑنے دیا تو ضائع ہو جائے گی. اور یہ بھی ایک ناقدری والی بات ہے، یہ بھی ناشکری والی بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ کھانے کا یعنی شادی بیاہ باراتوں کے علاوہ بھی ہمارے گھروں میں کھانوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کھانا بچ جاتا ہے نا تو فریجوں میں رکھ دیتے ہیں. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے فریجوں میں رکھا کھانا خراب ہو جاتا ہے، پھر اس کو پھینک دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اپنے کھانوں میں، اپنے سالن میں پانی زیادہ کر دو. تو پانی زیادہ اس لیے کرنے کو نہیں کہا کہ جو بچ جائے فریج میں رکھ دینا، اس کو اس سے نہیں کہا کہ فریج میں رکھے پھر اس کو 2-2 3-3 دن تک باسی کر کے کھانا، بیماری والا کھانا بنا کے کھانا. یہ نہیں کہا رسول اللہ نے، اس لیے کہا کہ تم اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دیا کرنا، اس لیے سالن میں پانی زیادہ کر دو. کتنی حکمت کی باتیں ہیں، کتنی مصلحت کی باتیں ہیں اور کتنی برکت کی باتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے بیان کروائیں، لیکن ہم اگر نہ مانیں تو پھر یہی قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ یہ انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، اور اب سمجھداری والی بات یہ ہے اور ہوشیاری والی بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی کوئی بھی چیز اپنے رب اور اپنے نبی کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. ہم کوئی بھی چیز اپنے رب اور اپنے نبی کی طریقے کے اور ان کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، ان کی بتائی ہوئی جو گائیڈ لائن ہے، اس کے خلاف کبھی بھی ہم استعمال نہیں کریں گے. جب ان کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ شکر گزاری ہے، اور جب ان کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر یہ ناشکری ہے. اسی کو قرآن بار بار کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. اور جو انسان رب کی شکر گزاری کرتا ہے اللہ برکتوں کے دہانے کھولتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے. اور جب انسان اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوتا ہے اسے بھی چھین لیتا ہے، اسے بھی کیا کرتا ہے؟ چھین لیتا ہے. تو ہم سب یہ باتیں ہم گھر بھی بتائیں جا کر، اور ہم سب بھی عمل کریں کہ انشاءاللہ ہم سب ان باتوں پر کیا کریں گے بھائی؟ عمل کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.